نشید دلربا ہے محمد کا نام۔ اما بعد، میری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان و اکرام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ ابھی 30 منٹ لگ بھگ جو بات سن رہی تھی، یہ ہمارے مہمان ہیں جو یہاں سے 2,500 کلومیٹر دور گجرات کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے جو ذکر کر رہے تھے اور جو اپنے درد پیش کر رہے تھے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچا رہے تھے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت نے بتایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان ہے تو سب چیز ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حضرت کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ دوسری بات حضرت بتا رہے تھے کہ نمازوں کی پابندی کریں، جس کے بارے میں 2 ہفتے تک مسلسل آپ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنے سے کیا ملتا ہے، نماز کو چھوڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، نماز سے دوری کا کیا وبال ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تذکرہ 2 ہفتے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو حضرت کا دوسرا پیغام یہ تھا کہ اپنے نمازوں کی پابندی کریں۔ تیسری بات جو حضرت نے بتائی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ جسے قرآن کریم پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتی ہے تو آدھا پارہ پڑھیں۔ آدھا پارہ اگر نہیں پڑھ سکتی ہے تو 1 پاؤ پڑھیں۔ 1 پاؤ بھی نہیں پڑھ سکتی ہے تو کم سے کم 1 رکوع روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ کم سے کم 1 رکوع، یعنی دن میں 1 مرتبہ 2، 4، 5 منٹ، 10 منٹ کے لیے قرآن کو ضرور کھولیں۔ قرآن ہی اصل چیز ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لینا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا اور قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور تیسری بات، چوتھی بات جو حضرت ذکر کر رہے تھے وہ یہ بتا رہے ہیں، ان کا پیغام یہ ہے کہ میری پیاری مائیں اور بہنیں، تمہارے پاس سب سے زیادہ قیمتی زیور اور سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے قیمتی زیور اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے، قیمتی چیز اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ تمہاری عزت، ناموس ہے، تو اس کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت پردے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضرت کا چوتھا پیغام یہ تھا کہ پردے کا اہتمام کریں اور پردے میں رہیں، بے پردہ نہ گھومیں۔ بے پردہ اگر کوئی عورت بے پردہ اپنے گھر میں رہتی ہے تو اپنے گھر میں بے پردہ رہنے کی بنا پر اللہ کے فرشتے اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے۔ اب ذرا غور کریں کہ اپنے گھر میں اگر بے پردہ کر رہے گی تو اس میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم بازاروں میں، محلوں میں، گلیوں میں اگر بے پردہ رہیں گے تو پھر اللہ کا غضب ہم پر کس طریقے سے اترے گا۔ تو حضرت کا یہ پیغام تھا کہ پردے کا اہتمام کریں اور پردے میں رہیں۔ ان سب باتوں پر تفصیلاً ایک ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات ہوگی۔ ابھی اجمالاً یہ سب باتیں ہیں۔ اور سب سے 5ویں نمبر پر جو حضرت بتا رہے تھے جو سب سے اہم ہے، اس کو کان کھول کر کے سنیں اور اس پیغام کو لے کر کے جائیں اور اس پر عمل کریں۔ اور آج کا سب سے اہم پیغام یہی ہے جو حضرت بتائے 5ویں نمبر پر کہ اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ جس طریقے سے گھر میں ایک چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں، اگر اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو پھر وہ جھاڑی کی شکل میں یا وہ سوکھ جائے گا، یا تو جھاڑی کی شکل میں وہ چھوٹا رہ جائے گا، وہ کوئی جانور آ کر کے کھا جائے گا۔ تو جس طریقے سے ایک درخت کی حفاظت ہم کرتے ہیں، میری پیاری مائیں اور بہنیں، تم لوگ کیا کرتی ہو؟ سیب کا پودا لگاتی ہو،
छीकी का पौधा लगाती हो, लौके का पौधा लगाती हो, ये सब तुम पौधा लगाती हो, इसकी कितनी हिफाजत करती हो? अगर कोई बकरी वगैरह खा जाए तो तुम कटने मरने पर तैयार हो जाते हो। तो तुम्हें मालूम है कि अगर इस पौधे की हिफाजत अगर छोटे में नहीं करेंगे तो ये फिर छीकी हम नहीं खा सकते, लौकी हम नहीं खा सकते और लरबोदी हम नहीं खा सकते, तो उसके लिए उसकी हिफाजत करती है। तो ठीक इसी तरीके से ये तो वक्ती तौर पर है, खाने की चीज है, लेकिन हमारे आखिरत बनाने के लिए अपने औलाद की तरबियत ये लाजिम और जरूरी। औलाद एक पौधे से ज्यादा कीमती है और बहुत ही ज्यादा कीमती है। औलाद कोई मामूली चीज नहीं है। औलाद की हिफाजत और औलाद की तालीम और तरबियत का ख्याल करना मेरी प्यारी माँ और बहनें तुम पर आड़ी होगी। मर्द हज़रात कमाने के लिए घर से बाहर रहते हैं, अगर गांव में है तो सुबह से शाम तक बाहर रहते हैं, बच्चे तुम्हारे रखो-करम में रहते हैं, तुम्हारे पास रहते हैं, बच्चे की तालीम और तरबियत का ख्याल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए तुम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल करो। अगर शोहर हमारे, भाई हमारे और हमारे बेटे काम करने के लिए अगर पिटवा से बाहर, गांव से बाहर अगर जाते हैं तो 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए बाहर रहते हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनके भाई छोटे छोटे, उनकी बहनें छोटी छोटी जो है वो सब घर में रहते हैं। उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल मर्द हज़रात कैसे रखेगा? तो मेरी प्यारी माँ और बहनें, हज़रत का पैगाम जो है वो पैगाम ये है कि अपने औलाद की तरबियत करें। और औलाद की तरबियत का सबसे अहम पहलू ये है कि औलाद को तालीम दे दो, तालीम दे दो और उसकी तरबियत। तालीम आने के बाद उसकी तरबियत हो। अगर तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं। एक वाक़या मैं जिक्र कर दूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले जज़ीरतुल अरब, जो आज खाने काबा जहां पर है, जज़ीरतुल अरब जिसे कहा जाता है, जज़ीरतुल अरब के दोनों तरफ, एक तरफ कैसर और दूसरी तरफ किसरा, ये दोनों बड़े बड़े सुपर पावर हुकूमत थे। एक तरफ आधी दुनिया की हुक्मरानी कौन करता था? कैसर। और आधी दुनिया की हुक्मरानी कौन करता था? किसरा। ये दोनों आधी आधी दुनिया में हुकूमत करते थे, लेकिन जज़ीरतुल अरब में हुकूमत करने के लिए कोई तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि जज़ीरतुल अरब में हर तरह की बुराइयां मौजूद थी, वहां के लोग हर तरह की बुराई करते थे। तो मैं आज सिर्फ ये बता दूं कि तालीम का पावर क्या है, तालीम कितनी पावरफुल इबादत है और तालीम कितनी अहम और लाज़मी चीज है, ये मैं बता दूं कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जज़ीरतुल अरब में पैदा हुए, जहां पर कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं, वहां पर जब हमारे आका आए, हमारे आका की इस दुनिया में आने का मकसद ये था दावत और तबलीग। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दावत और तबलीग से पहले एक काम करवाया, और वो काम क्या था? उसकी अहमियत इसी बात से समझ में आ जाएगी मेरी प्यारी माँ और बहनें कि तालीम, जो कुरान की तालीम, मकतब की तालीम, कुरानी आयतें की तालीम, उलमा के पास, मौलवियों के पास, मदरसे में, मकतब में जो बच्चों को भेजने में कोताही तुम करती हो, कितना बड़ा नुकसान कर रही हो, ये इससे पता चलेगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, वो हुक्म ये था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। हमारे नबी के भेजने का मकसद ये था दावत और तबलीग, लेकिन काम दिया गया है पढ़ने पढ़ाने कि पहले पढ़ोगे, जानकारी हासिल होगी, तब तबलीग कर सकोगे। अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तबलीग कैसे? तो इससे पता चला कि तालीम सबसे अहम और लाज़मी और जरूरी चीज है। तालीम के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तालीम ही एक ऐसी चीज है कि जज़ीरतुल अरब
ہمارے آقا آئے اور یہ حکم نازل ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کرو. جب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو میری پیاری ماں اور بہنیں یہ تعلیم کی برکت تھی کہ جزیرۃ العرب جہاں پر آدھی دنیا میں حکومت کرنے والے بادشاہ اس جزیرۃ العرب میں حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جب تعلیم کو عام کیا، جب پڑھنا لکھنا جان گئے جزیرۃ العرب والے تو پوری دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے تیار ہوئے، پوری دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آج جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ جزیرۃ العرب سے ہو کر کے پہنچا ہے، جہاں پر لوگ حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہیں کے لوگ پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنکا جو پوری دنیا میں پھیلا ہے اسی جزیرۃ العرب سے پھیلا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر تعلیم کو پہلے عام کیا گیا تب یہ انقلاب برپا ہوا. تو میری پیاری ماں اور بہنیں، آج کا پیغام یہ ہے کہ مکتب کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے بچوں کے بھوش کو سمجھیے، اپنے بچے کی آنے والی زندگی کو سمجھیے، اور اگر تم سمجھ جاؤ گی تو ہمارے بچوں کی زندگیاں بن جائے گی، اور جب ہمارے بچوں کی زندگیاں بن جائے گی تو پورا انقلاب برپا ہو جائے گا. پورے معاشرے میں، پورے محلے میں، پورے بستی میں اگر انقلاب لانا چاہتی ہے اور بدلاؤ لانا چاہتی ہے تو میری پیاری ماں اور بہنیں تم سے گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے بچوں کو اسکول میں بھیجنے کے لیے تم اہتمام کرتی ہو، بچے کے کپڑے کا اہتمام کرتی ہو دھلانے کا، پھر اس طریقے سے بچے کے پینسل کا، کاپی کا، کتاب کا جس طریقے سے اہتمام کر کے بچے کو نہلا دھلا کر کے صاف ستھرے کر کے جس طریقے سے ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں، میری پیاری ماں اور بہنیں اسی طریقے سے اہتمام کے ساتھ تم بھی فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھ جاؤ. نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو جگاؤ. اگر بچے 7 سال سے چھوٹے ہیں تو اسے فجر بعد جگاؤ، اگر 7 سال سے بڑے ہو گئے تو فجر سے پہلے اٹھا کر ان کو اپنے ساتھ نماز میں شامل کرو. اس اہتمام کے ساتھ اگر بچوں کے ساتھ تعلیم و تربیت کرو گی تو تم بھی کامیاب رہو گی، تم بھی دنیا میں خوش رہو گی، اور آخرت میں تمہارے لیے سرخوری قدم جھکے گی. میری پیاری ماں اور بہنیں، ایک واقعہ چھوٹا سا ہے کہ اسکول کا طالب علم جب پڑھ جاتا ہے اور انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بن جاتا ہے تو جب ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن جاتا ہے تو ماں باپ اس ڈاکٹر سے ڈرتے ہیں، ماں باپ اس انجینئر سے ڈرتے ہیں، ماں باپ اس پروفیسر سے ڈرتے ہیں. لیکن جب کوئی بچہ عالم بن جاتا ہے، دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم، دین پڑھ لکھ کر کے اگر وہ حافظ بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے تو دنیا کا نظام کو دیکھیے کہ وہ بچہ ڈرتا ہے کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں. یہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں فرق ہے. اس لیے مکتب جو ہمارا صبح 6:30 بجے کے بلکہ 7:15 بجے سے لے کر کے 8:15 بجے تک مکتب کا نظام چلتا ہے. پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجنے کی فکر کریں اور بھیجیں اور بچوں کو دینی تعلیم دیں. آج کا پیغام یہی ہے، اور مغرب سے لے کر کے عشاء تک دینی تعلیم کا نظام ہے، اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں. اور دنیا کی تعلیم بھلے آپ جتنا چاہیں پڑھائیں، لیکن سب سے پہلے بچوں کو دینی تعلیم دیں. دینی تعلیم کے بغیر کوئی دنیا میں کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے. تو آج کا حضرت کا سب سے آخر میں جو پیغام تھا وہ پیغام تھا کہ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کا خیال کریں. اگر بچے کی تعلیم اور تربیت اگر ہم کر لیں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے ہماری باتیں سنیں، ہمارے بچے ہماری باتیں مانیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو دینی تعلیم دے. اور دینی تعلیم بچوں کو کہاں پر ملے؟ وہ مکاتب میں ملے گی، وہ مکاتب میں ملے گی، وہ علماء کے پاس ملے گی. بچے لوگ دینی تعلیم مکتب میں آ کر کے حاصل کریں گے. بڑے لوگ جو بڑے لڑکے لوگ ہیں وہ مدرسے میں جا کر کے حاصل کر
کو مکتب میں بھیجیں. میری پیاری مائیں بہنیں، بہت دکھ کے ساتھ اگر تم میری بات اگر سمجھ لو گی، میں نے جمعہ میں مردوں سے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ جو بچیاں 10 سال کی ہو گئی ہے، 11 سال کی ہو گئی ہے، 12 سال کی ہو گئی ہے، 13 سال کی ہو گئی ہے، وہ مکتب کو پڑھنے کے لیے چھوڑ دی ہے اور وہ صبح سویرے اسکول میں ٹیوشن کے لیے جاتی ہے. میری پیاری مائیں بہنیں، اگر تم نے اس پیغام کو اگر سن لو گی اور سمجھ لو گی اور عمل کر لو گی تو تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمارے آواز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی بیڑا پار کر دے گا. بچیاں جو ہے 10 سال کے بعد کچھ سمجھنے کے قابل ہوتی ہے. 10 سال تک بچے اور بچیاں اردو پڑھنا جانتی ہے، قرآن پڑھنا جانتی ہے، لیکن سمجھنے کی عمر 10 سال کے بعد، یعنی 8 سال کے بعد، 7 سال 9 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، جس میں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے چھڑا دیتے اور اسے ٹیوشن میں لگا دیتے. میری پیاری ماں اور بہنیں، اگر اپنے گھروں کے نظام کو اگر درست کرنا چاہتی ہے تو ایک کام کر لیجیے کہ اپنے بچوں کو بہشتی زیور کی تعلیم تک مکتب میں روک کے رکھیے. جب تک آپ کی بچیاں بہشتی زیور پڑھنا شروع نہ کر دیں، اس وقت تک مکتب سے اپنے بچیوں کو نہ نکالیں. آج بچیاں بھاگ جاتی ہیں، آج بچیاں اپنے ماں کو کہنا نہیں مانتی ہے، آج بچیاں فحاشی میں مبتلا ہو چکی ہے، آج بچیاں اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی ہے، آج بچیاں اپنے ساس کا احترام نہیں کرتی ہے، آج بچیاں اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتی ہے. اس کی وجہ اور اس کے جو ہے اس میں کبھی بچوں کی نہیں ہے بلکہ بچوں کے ماں باپ پر ہے، اور ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ اگر قصوروار کوئی ہے تو میری پیاری مائیں بہنیں تم ہو کہ تمہارے پاس تمہارے شوہروں نے، تمہارے بیٹوں نے، تمہارے بھائیوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بہنوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹیوں کو تمہارے پاس چھوڑ کر کے کمانے کے لیے جاتے ہیں. اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. تم مکتب میں بھیج کر کے اپنے بچوں کو جب تک وہ بہشتی زیور کو پڑھ نہ لے اس وقت تک اپنے بچوں کو مکتب سے نہ نکالو. اگر اس سے پہلے اپنے بچوں کو مکتب سے نکال دے گی، زندگی بھر روئے گی اور یہی کہتی پھرے گی کہ میری بیٹی میرا کہنا نہیں مانتی، میری بیٹی میرے شوہر کا اپنے سسرال میں جا کر کے میرے نام کٹاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے. بہشتی زیور میں وہ تعلیم ہے کہ تمام آداب کو سکھا دیتی ہے، دنیا اور دنیا کے آخرت کے تمام بھلائیوں کو ہے کہ بہشتی زیور میں تمام چیزیں موجود ہیں. بہشتی زیور ایک گھر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ٹائم ہو چکا ہے، ایک چھوٹا سا کہ بہشتی زیور میں اتنا پاور ہے کہ ایک شخص کے 4 بیٹیاں تھیں اور وہ چاروں بیٹیاں ایک کے بعد ایک ہی گھر میں گئی، بیوی بن کر کے ایک ہی گھر میں گئی، یعنی چاروں گودنی بن گئی. اگر ہم اپنے کسی ایک بیٹی کو کسی گھر میں دے دیں تو پھر وہ ہمارے بیٹیوں کے ایسے اخلاق ہیں کہ ہماری دوسری بیٹی کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک شخص تھا، اس کے 4 بیٹیاں اور چاروں بیٹیاں ایک ہی گھر بیاہ کر کے گئی اور چاروں گودنی بنی. جب اس سے حضرت مولانا مزمل صاحب نے پوچھا کہ یہ چمتکار کیسے ہو گیا تو میری پیاری مائیں بہنیں، وہ عورت، وہ ماں، وہ ضد کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کوئی زیادہ تعلیم نہیں دی، زیادہ نہیں پڑھایا، بس ہم نے اپنے بچوں کو بہشتی زیور 2 مرتبہ ختم کروا دی. ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ ہر بچوں کو بہشتی زیور کی ہم نے تعلیم دے دی. ہمارے بچے آگے بڑھے نہیں ہیں، صرف بہشتی زیور 2 مرتبہ پڑھ گئی ہے، جس کی بنا پر ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہو گئے ہیں کہ ایک ہی گھر میں میری 4 بیٹیاں تھیں. تو میری پیاری مائیں اور بہنیں، آج کا جو پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کریں اور اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کے پابند بنائیں اور اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں. اس سے تم بھی کامیاب ہو جاؤ گی اور تمہاری بھی آخرت بن جائے گی، تمہارے بچوں کی بھی زندگیاں بن جائے گی. اسی طریقے سے اب
یہ مہینے کا پہلا اتوار ہے، اب مہینے کا آخری اتوار، ایک اتوار چھوڑ کر کے پھر اس کے بعد جو آخری اتوار آئے گا اس اتوار کو پھر اب چوتھا پروگرام کیا جائے گا۔ میری پیاری مائیں بہنیں، جس طریقے سے آج آئی ہے اسی طریقے سے پھر اگلے ایک ہفتے کے بعد تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائیں اور ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں